العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 129 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر ولا یتأتی علی ھذا فصل تکرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب، وهذا بمنزلة قول الرجل أدي ثمن المبيع وأدي نفقة الزوجة. فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه، ثم الأمر لما كان يتناول الجنس يتناول جنس ما وجب عليه. ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك الواجب، ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما كان أو صلاة، فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار. عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے اس عبارت میں الامر بالفعل لا یقتضی التکرار کے اصول پر وارد ہونے والے دو اعتراض مقدر کا جواب دیا ہے. سب سے پہلے آپ اعتراض مقدر کی تقریر سمجھے، پھر اس کے بعد صاحب کتاب کے جواب سمجھنے کی کوشش کریں. اعتراض مقدر کی تقریر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات امر کے صیغے کے ساتھ واجب کی ہے اور عبادات میں تکرار پایا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ امر میں تکرار پایا جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرما کر نماز واجب کی. اسی امر سے ظہر، پھر عصر، عشاء، پھر فجر کی نمازیں واجب ہوئی، اور ایک دن ادا کرنے کے بعد باقی دنوں کی بھی واجب ہوئی. معلوم ہوا کہ امر میں تکرار پایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آتوا الزکوٰۃ فرما کر زکوٰۃ واجب کی. مالدار نے ایک سال زکوٰۃ ادا کر دی، یہ امر دوسرے سال پھر متوجہ ہوگا تو دوسرے سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور باقی سالوں میں بھی مالدار پر اسی امر سے زکوٰۃ واجب ہوگی. معلوم ہوا کہ امر میں تکرار پایا جاتا ہے. اسی طرح فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ فرما کر رمضان کے روزے واجب کیے. ایک سال کے روزے رکھنے کے بعد اگلے سالوں کے روزے بھی اسی امر سے واجب ہوں گے. معلوم ہوا کہ امر میں تکرار پایا جاتا ہے. عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے لا یتأتی علی ھذا فصل تکرار العبادات فرما کر اسی اعتراض کو رد کیا ہے کہ ہمارے اس اصول پر عبادات کے تکرار کا اعتراض وارد نہیں ہوگا. فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب. اس عبارت سے صاحب کتاب نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ عبادات کے تکرار کا اعتراض
اس اصول پر اس لیے وارد نہیں ہوتا کہ عبادات کا تکرار امر سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ ان اسباب کے تکرار کی وجہ سے ثابت ہوا ہے جن اسباب کی وجہ سے وہ عبادات واجب ہوئی ہے۔ مثلا نماز وقت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، ظہر کا وقت ظہر کی نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے، عصر کا وقت عصر کی نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے، علی ھذا القیاس باقی نمازوں کے اوقات ان نمازوں کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ ان اسباب کے تکرار کی وجہ سے نماز کی عبادت میں تکرار آیا ہے، امر کی وجہ سے نہیں آیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب مال نامی ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال نامی ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح روزے کے واجب ہونے کا سبب شہود شہر ہے۔ جو آدمی بھی رمضان کے مہینے کو پائے گا اس پر روزہ واجب ہوگا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عبادات کے ان اسباب میں تکرار ہے، اس وجہ سے عبادات میں بھی تکرار آیا ہے۔ عبادات میں تکرار امر کی وجہ سے تو ثابت نہیں ہوا، بلکہ اسباب کے تکرار کی وجہ سے ثابت ہوا ہے۔ امر تو اس وجوب ادا کو طلب کرنے کے لیے ہے جو وجوب بندے کے ذمے سابق سبب کی وجہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ امر بندے کے ذمے نفس وجوب کو تو ثابت نہیں کرتا، بلکہ وجوب ادا کے مطالبے کو ثابت کرتا ہے، اور نفس وجوب بندے کے ذمے عبادت کے سبب سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نفس وجوب، نمبر 2 وجوب ادا۔ اسباب کی وجہ سے نفس وجوب آ جاتا ہے اور امر کی وجہ سے اس وجوب کو ادا کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ صاحب کتاب نے اس کو 2 مثالوں سے واضح کیا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہے ادی سمن المبی، مبی کا سمن ادا کر۔ مشتری کے ذمے سمن کا نفس وجوب تو عقد بیع کی وجہ سے آیا ہے، اور ادی کے امر سے اس وجوب کو ادا کرنے کا مطالبہ ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی نے دوسرے کو کہا ادی نفقۃ الزوجتی، بیوی کا خرچہ ادا کر۔ شوہر کے ذمے بیوی کے خرچے کا نفس وجوب عقد نکاح کی وجہ سے آیا، اور ادی کے امر سے اس وجوب کو ادا کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بندے کے ذمے عبادات تو اپنے اسباب کی وجہ سے واجب ہوئی، اور امر سے اس وجوب کو ادا کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں تکرار اسباب کے تکرار کی وجہ سے آتا ہے، امر کی وجہ سے نہیں آتا۔ تو ہمارا اصول اپنی جگہ درست ہوا کہ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار۔ عزیز طلبہ، ثم الامر لما کان یتناول الجنس یتناول جنس ما وجب علیہ۔ صاحب کتاب کی یہ عبارت دوسرے اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ دوسرے اعتراض مقدر کی عزیز طلبہ تقریر یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ عبادات میں تکرار ان کے اسباب کے تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور امر سے وجوب ادا کا مطالبہ ہوتا ہے، تو وجوب ادا میں تکرار ثابت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ امر میں تکرار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے اسی اعتراض مقدر کا جواب عبارت مذکورہ سے دیا ہے کہ امر مامور بھی کی پوری جنس کو شامل ہوتا ہے، اور جنس کی دلالت فرد حقیقی اور فرد حکمی پر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عبادت کا امر آئے تو یہ امر اس عبادت کی پوری جنس کو شامل ہوتا ہے، اور وہ پوری جنس فرد حکمی کی طرح ہوتا ہے۔ جب امر اس عبادت کی پوری جنس کو شامل ہے تو وجوب ادا کے مطالبے میں بھی تکرار نہ ہوا۔ صاحب کتاب نے مثالہ ما یقال ان الواجب فی وقت الظہر سے اس کو مثال سے واضح کیا ہے کہ ظہر کے وقت کی وجہ سے آدمی پر ظہر کی نماز واجب ہوتی ہے، اور اس ظہر کی نماز کو ادا کرنے کا جو امر متوجہ ہوا ہے
وہ امر جنس ظہر کی نماز کو شامل ہے۔ جنس ظہر کا مطلب یہ ہے اس آدمی کے بالغ ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اللہ تعالیٰ کے علم میں جتنی ظہر کی نمازیں واجب ہے یہ امر ان سب نمازوں کو شامل ہے، اور وہ نمازیں فرض حکمی کے درجے میں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کہ سورج ڈھلنے کے وقت نماز قائم کرو۔ یہ اقیم ظہر کی نماز کا امر ہے، اور یہ امر ظہر کی ان ساری نمازوں کو شامل ہے جو بندے پر بالغ ہونے سے لے کر موت تک واجب ہے۔ اس امر کا مطلب یہ ہے اقیم جمیع الصلوات التی وجبت علیک فی جمیع العمر وقت دلوک الشمس، قائم کر ساری ان نمازوں کو جو پوری عمر میں تجھ پر سورج ڈھلنے کے وقت واجب ہوئی ہے۔ جب بھی ظہر کا وقت آئے گا اور ظہر کی نماز بندے کے ذمہ واجب ہوگی تو یہ امر اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے متوجہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تکرار والی عبادتوں میں تکرار اس لیے آتا ہے کہ اس عبادت کا امر اس کی پوری جنسوں کو شامل ہوتا ہے، خواہ وہ عبادت روزے کی ہو یا نماز کی ہو۔ عبادت میں تکرار اس وجہ سے نہیں آتا کہ امر نے اس تکرار کا تقاضا کیا ہے۔ عبادات متکررہ میں سے نماز کی مثال آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکے ہیں، روزے کی مثال بھی سمجھ لیں۔ رمضان کے مہینے کو پالنے سے آدمی پر روزے واجب ہو جاتے ہیں، اور اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے جو امر متوجہ ہوتا ہے وہ روزے کی پوری جنس کو شامل ہوتا ہے، یعنی آدمی پر موت تک جتنے روزے فرض ہے ان سب روزوں کو امر شامل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ فلیصمہ کا امر اس کی زندگی کے سارے فرض روزوں کو شامل ہے، اور اس امر کا مطلب یہ ہے فلیصم جمیع الصیام الذی وجب علیہ فی جمیع العمر وقت شہود الشہر، چاہیے کہ وہ روزے رکھے جو اس پر پوری عمر میں شہود شہر کے وقت، آمد شہر کے وقت واجب ہے۔ جب بھی شہود شہر سے آدمی پر روزہ واجب ہوگا تو امر اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے متوجہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تکرار والی عبادت میں تکرار شمول جنس کی وجہ سے آیا ہے، اس وجہ سے نہیں آیا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ہمارے اصول پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر وَلَا يَتَأَتَّى عَلَى هَذَا فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ، اس اصول پر تکرار عبادات کا اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ، کیونکہ یہ تکرار امر سے ثابت نہیں ہوا بلکہ عبادات کے ان اسباب کے تکرار سے، عبادات کے ان اسباب کے تکرار سے ثابت ہوا جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ والامر لطلب اداء ما وجب فی الذمۃ بسبب سابق، اور امر اس واجب کی ادائیگی کی طلب کے لیے آتا ہے جو ذمے میں سبب سابق کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، اور امر اس فعل مامور بھی کی ادائیگی کی طلب کے لیے آتا ہے جو ذمے میں سبب سابق کی وجہ سے واجب ہوئی، نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی کا کسی سے کہنا کہ تو ادی سمن المبی، تو مبی کا سمن ادا کر، وَأَدِّ نَفْقَةَ الزَّوْجَةِ، اور تو بیوی کا نفقہ ادا کر۔ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، پھر جب عبادت
سبب کی وجہ سے واجب ہوئی تو امر اس عبادت کی ادائیگی کے لیے متوجہ ہوگا جو عبادت اس کے ذمے میں واجب ہوئی ہے۔ ثم الامر لما كان يتناول الجنس يتناول جنس ما وجب علیہ، پھر امر مطلق جب جنس کو شامل ہوتا ہے تو عبادات کی ان تمام عبادات کی جنس کو بھی شامل ہوگا جو اس کے ذمے میں واجب ہوئی ہے۔ پھر جب امر مطلق جنس کو شامل ہوا ہے تو عبادات کی جنس کو بھی شامل ہوگا جو اس کے ذمے میں واجب ہوگی۔ ومثالہ، اور اس کی مثال وہ ہے جو کہی جاتی ہے۔ ثم الامر لما كان يتناول الجنس يتناول جنس ما وجب علیہ، پھر امر مطلق جب جنس کو شامل ہوا تو اس معمور بھی یعنی عبادات کی پوری جنس کو شامل ہوگا جو اس کے ذمے میں واجب ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو کہی جاتی ہے کہ ان الواجب فی وقت الظہر هو الظہر، کہ واجب ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہے۔ فتوجہ الامر لاداء ذلک الواجب، تو امر اس واجب کی ادائیگی کے لیے متوجہ ہوگا، تو امر اس واجب کی ادائیگی کے لیے متوجہ ہوگا۔ ثم اذا تکرر الوقت تکرر الواجب، پھر جب وقت مقرر ہوگا تو واجب بھی مقرر ہوگا۔ فیتناول الامر ذلك الواجب الآخر ضرورت تناولہ کل الجنس الواجب علیہ، اور امر اس کے ذمے واجب اور امر اس کے ذمے اور فیتناول، اور امر اس کے ذمے واجب عبادت کی پوری جنس کو شامل ہونے کی وجہ سے اس دوسرے واجب اس دوسری عبادت کو بھی شامل ہوگا۔ صومن کانا او صلاتن، وہ واجب عبادت نماز ہو یا روزہ۔ فکان تکرار العبادت المتکررۃ بہذا، لہذا مقرر ہونے والی عبادت کا تکرار اس وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.